بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ عمران خان آج رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ بڑا ملین ڈالر سوال ہے، آپ میں سے متعدد لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، بہت ہی دو ٹوک انداز میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے، جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کر لیجئے، اور ساتھ ہی جو ہمارے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں، جو ویل چیئر پروجیکٹس چل رہے ہیں، یعنی جو کہ دکھی انسانیت اور جو پیاسی انسانیت کو پانی پلانے کا سلسلہ ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آپ کا تعاون اس میں بڑھ چڑھ کے ہے، اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے، اور یہ میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں۔ آ جائیں بھائی، عمران خان آج رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آج دو پیشیاں ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، ایک سماعت سپریم کورٹ میں بھی ہے۔ کل آپ نے دیکھ لیا کہ جناب جسٹس بندیال صاحب بہت ہی بے صبرے ہو گئے، بہت ہی ایموشنل ہو گئے، وہ اپنے ایموشنز پہ وہ قابو نہیں رکھ سکے۔ انہوں نے ایک شارٹ سا فیصلہ بھی دیا اس سماعت کا، اور اس کے دوران بھی جناب جو ان کے ریمارکس آ رہے تھے چیف جسٹس صاحب کے، اس سے بھی بڑا واضح ہے کہ جناب بہت کچھ اس سے نظر آ رہا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا، باقی سب کچھ کہہ دیا کہ بھائی آپ عمران خان کو یہاں کیوں نہیں لائے، میں نے انہیں گڈ ٹو سی یو کہنا تھا، بس یہ کہنے کی نوبت باقی رہ گئی۔ باقی تو سب کچھ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ دیکھیں وہ کب سے وہ جیل میں ہیں، وہ جیل میں سڑ رہے ہیں، وہ 5 تاریخ سے ہیں، آپ ان کو لائے کیوں نہیں ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے، مطلب وہ سارا کچھ چیزیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کی سماعت اب آج بیل ہو جائے گی، ضمانت ہو جائے گی؟ کچھ احباب کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، وہ بھی ساتھ دور کرنی ہے۔ اور دوسری بات، اس سوال کا جواب بھی دینا ہے کہ اگر عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے اٹک جیل سے اس توشہ خانہ کیس میں، تو پھر کیا وہ رہا بھی ہو جائیں گے یا نہیں؟ اب یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک ضمانت کا ہو جانا اور ایک رہا ہو جانا۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں، یہ جو توشہ خانہ کیس میں اٹک جیل میں ہیں عمران خان، تو یہ بیلیبل کیس ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو 10 دن بعد ان کی ضمانت ہو جانی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، کچھ وکلاء، کچھ لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ٹیکنیکل بنیادوں پر، کہ جیسے جناب انہوں نے کہا کہ ہمارے گواہان کو سنیں تو جج صاحب نے نہیں سنا، کچھ جلدی کی گئی وغیرہ وغیرہ، تو کچھ ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کی ضمانت اور بھی جلدی ہو جانی ہے۔ ٹھیک، آج سماعت ہے 24 اگست، سماعت ہے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری اور جسٹس عامر فاروق صاحب وہ سماعت کر رہے ہیں۔ عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور جناب ان کو مسلسل تحریک انصاف ٹارگٹ کر رہی ہے، ان کو متعصب جج کہہ رہی ہے، ان پر حملے تابڑ توڑ کر رہی ہے۔ تو کل چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، کہ جی یہ جو کیس ہے تو یہ اس وجہ سے جلدی میں سزا دی گئی، یہ کوئی اس میں فلاں چیز پوری نہیں کی گئی، تو یہ وہ سارا کچھ ٹھیک۔ حالانکہ کل میں دیکھ رہا تھا عمران خان کے جو وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، جو انہوں نے دلائل دیے، میں نے کہا قربان جاؤں میں ایسے دلائل پر۔ اب بہت سارے مجھے وکلا بھی سنتے ہیں، بہت سارے لیگل ایکسپرٹس بھی سنتے ہیں، میں خود بھی ایک لا گریجویٹ ہوں، وہاں پہ سپریم کورٹ میں جا کے لطیف کھوسہ صاحب یہ دلائل دے رہے ہیں۔ وہ دیکھیں جی، ہمیں بار بار ایک ہی جج کے پاس بھیجا گیا، تو آگے سے ججز نے یہ بھی کہا کہ آپ جج پہ تو اٹیک نہ کریں، آپ فیصلوں پہ اٹیک کریں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں جی، عامر فاروق صاحب معاف کیجیے گا، عامر فاروق صاحب وہ جناب جو ہے نا، یہ طریقہ ہے، اور یہ وہ بار بار اس طریقے سے، تو پھر ان کو ججز نے کہا، وہ دیکھیں جناب جو جج نے فیصلہ سنایا ہمایوں دلاور نے،
وہ اس کے فوراً بعد لندن بھاگ گیا۔ تو پھر کہا کورٹ نے کہ جی آپ لندن شندن کی باتیں نہ کریں، آپ یہ اس پہ کورٹ کے اپنا کیس کی میرٹ کی بات پر کریں، اس کی بات نہ کریں۔ پھر جناب لطیف کھوسہ صاحب نے یاد دلایا کہ اس عدلیہ کے لیے تو میں نے اپنا خون دیا ہوا ہے، یہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں، ایک کرمنل کیس میں یہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں، میں نے اس کے لیے تو خون دیا ہے عدلیہ کے لیے، تو اب بھی میں تیار ہوں آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ آگے جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا، 3 رکنی بینچ، ایک چیف جسٹس صاحب، ایک مظاہر علی نقوی صاحب اور ایک جسٹس مندوخیل صاحب، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے نہیں، اس چیئر کے لیے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ احسان جتلا رہے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ وہ دلائل ہیں جو سپریم کورٹ میں دیے جا رہے ہیں، شروع سے لے کر ہمایوں دلاور کے کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عمران خان کے تمام وکلاء نے، خواجہ حارث سمیت، انہوں نے کیس کے میرٹ پہ بات نہیں کی، یہ نہیں کی کہ جی یہ غلط کہہ رہے ہیں، عمران خان نے تو توشہ خانہ میں سے تحفے چرائے ہی نہیں ہیں، تحفے بیچے ہی نہیں ہیں، نہیں، وہ جو انہوں نے وہاں پر سب کچھ ظاہر کر دیا ساسوں میں، نہیں، کیس کے میرٹ پہ تو ایک جملہ بھی نہیں بولا نا۔ انہوں نے کہا جی ہمایوں دلاور سن نہیں سکتا، وہ فلاں الیکشن کمیشن کے اپنا سیکرٹری الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے، وہ جناب یہ جو ہے نا وہ بار بار اسی جج کو بھیجا جا رہا ہے، مطلب یہ ٹیکنیکلٹیز میں پڑھ کے کسی طریقے سے روکنا ہے، کبھی ہائی کورٹ کی طرف بھاگ آئے تو کبھی سپریم کورٹ کی طرف بھاگ آئے، اور جی اللہ کے نام پہ وہ کیس روک دو، تو وہ رکتا پھر اس طرح سے آگے بڑھتا، وہ سزا ہو گئی۔ اب ملزم جو ہے، مجرم جو ہے وہ وہاں پر ہیں اپنا یہ اٹک جیل میں، آج پیشی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے بہت احسان کیا، انہوں نے کہا جی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے، ہم وہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر یہ اس کے بعد پھر وہ کیس ہم سنیں گے، اور وہ کیس انہوں نے 2 بجے کے لیے لگا بھی لیے، آج ہی تو پھر اس کے بعد کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، ضمانت پھر بھی ہو جائے گی۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بندیال صاحب کو یہ میں خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بندیال صاحب کو بہت ساری شکایات آئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، گلے شکوے آئے ہیں، کوئی ساس کی طرف سے، کچھ اور لوگوں کی طرف سے، بہت ہی لاڈلوں کی طرف سے کہ جی دیکھیں آپ نے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے عمران خان کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب وہ بندیال صاحب کچھ کرنے کو تیار ہیں، انہوں نے کہا یار میں چلا جاؤں گا، 15 دن بعد عمران خان کی ضمانت پھر بھی ہو جانی ہے، تو وہ میں کیوں نہ یوتھیوں پر احسان جتلا دوں، تو میں کروا دوں ضمانت۔ چاہے انہوں نے پورا پریشرائز کیا ہوا ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جی آپ ہر صورت میں جو ہے نا ان کی ضمانت کریں، نہیں تو پھر میں کر دوں گا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مظاہر علی نقوی ہیں، 2 نے کر دینا ہے، تو اس طریقے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا، یہ ہو سکتا ہے 3 متفقہ طور پہ کر لیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اگر بیل ہو جاتی ہے، جو کہ $1 ملین سوال ہے، جو کہ میرے مطابق تقریباً ڈن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیل ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہ ہو تو پھر سپریم کورٹ سے ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، بہرحال یا اسلام آباد آگے کر دے 2-4 روز، جب تک یہ یعنی کہ بندیال صاحب کی پوری کوشش ہے کہ جی میرے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ چل جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے پہلے آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، پنجاب میں الیکشن کچھ بھی نہیں کرائے، اس کے علاوہ نہ ان کو توہین عدالت میں فارغ کیا، نہ شہباز شریف کا کچھ بگاڑا، نہ ملٹری کورٹس کے خلاف کوئی فیصلہ دیا، تو کچھ بھی ہمیں تو ریلیف نہیں دیا، تو جاتے جاتے یہ ہمیں ریلیف دے دیں خان صاحب کو، تو کم از کم بیل تو اچھا۔ ایک بات ہے کہ بری نہیں ہو سکتے، نہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فوری طور پہ، نہ ہی وہ سپریم کورٹ سے، سزا سسپینڈ ہو سکتی ہے جیسے مریم نواز صاحبہ کی ہوئی تھی پہلے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سزا کی سسپینشن جب ہوتی ہے تو بیل ہو جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے میرے احباب کو ہے کہ جی وہ آج ہی باعزت بری ہو رہے ہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آ جائیں دوسرے کوشچن پہ کہ کیا وہ اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، کیس تو باقی رہے گا، چلے گا، لمبا چلے گا، اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ پھر آج اٹک جیل سے باہر بھی آ جائیں گے؟ نہیں میرے دوست، یہ بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب پہ بہت سارے مقدمے ہیں، اور کل ہی کی بات ہے کہ جناب 9 مئی کے واقعات میں جو ان کی ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے،
اب اس مقدمے کے علاوہ اور کوئی 9-10 مقدمات ایسے ہیں کہ جن میں عمران خان صاحب کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ کل 9 مئی کے مقدمات میں DIG لاہور ان کی سربراہی میں اپنا اینٹی ٹیررزم کے جج کے پاس ایک اپلیکیشن دی گئی کہ جی اس وقت جو عمران خان ہیں جو ملزم ہیں ہمارے، وہ اس وقت ایک اور کیس میں مجرم ہیں اور وہ اٹک جیل میں ہیں، اور ہمیں ان کو گرفتار بھی کرنا ہے اور ہمیں ان سے تفتیش بھی کرنی ہے 9 مئی کے سلسلے میں۔ اور جج کی سٹامپ لگی اور جج نے کہا الاؤڈ۔ تو کل ہی جیسے آج ہی اگر ان کی ضمانت ہوتی ہے یا کل ان کی ضمانت ہوتی ہے یا آج ان کی ضمانت ہوتی ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوتی ہے یا چاہے سپریم کورٹ سے ہوتی ہے، ان کو اگلے ہی مقدمے میں اٹک جیل کے اندر سے ہی یا نکلتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان کی اور بھی مقدمے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر 200 مقدمات ہیں تو پھر اگر 2-3 دن بھی لگے تو خان صاحب کیا، تو یہ صورتحال جو یوتھی ہے۔ اور لیکن جسٹس بندیال صاحب نے یوتھیوں کو چونا لگانا ہے اور یہ احسان بھی جتلانا ہے، اور ساتھ وفاداری بشرط استواری، انہوں نے ساس کو بھی خوش کرنا ہے، انہوں نے کچھ اور 2 لوگوں کو بھی یا 2 شخصیات کو بھی خوش کرنا ہے۔ اب میں یہاں پہ زیادہ بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی وجوہات کیا ہو سکتی؟ انہوں نے کہا جی ساس کی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ان کی بیٹی کو بھی بہت سارا یہ سمجھ لیں کہ کمپنسیٹ کیا گیا تھا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی مسز کی بھی بہت ساری خطرناک ایسی آڈیوز ویڈیوز بھی ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پھر وہ کوئی ٹرکوں شرکوں والی بھی آئی تھی آڈیو، وہ جو آئی تو مظاہر علی نقوی صاحب کے ریفرنس سے تھی، جو فواد چودھری کے حوالے سے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرکوں والی آڈیو ہے یہ صرف ان تک محدود نہیں ہے، مبینہ طور پہ یہ کچھ اور بھی چکر ہے۔ تو یہ بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں، بہت سارے اس میں عناصر ہیں، جس کی وجہ سے آج اگر ہائی کورٹ بیل دیتی ہے، جس وجہ سے ان کو چیف جسٹس صاحب نے مبینہ طور پہ بادیوں نظر میں پریشرائز کیا ہوا ہے پورا ہائی کورٹ کو، یا وہ سپریم کورٹ دیتی ہے، لیکن جہاں تک رہائی کا تعلق ہے وہ ایز اٹ از رہے گی، اور اسی طریقے سے یوتھیوں کا خواب ہی رہے گا، اور ان کو اگلے مقدمے میں گرفتار کر لیں گے۔ تو خان صاحب کی ابھی جیل یاترا ابھی خان صاحب کی وہ لمبی ہے، تو یوتھیوں کا بھی سلسلہ۔ البتہ یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ جناب بیل تو 10 دن بعد بھی ہو جانی ہے، میں کیوں نہ ہوں کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو میں یوتھیوں کو اس طریقے سے خوش کر لوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔